ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس، مغربی سیاسی افکار۔ ایسے کون سے مغربی سیاسی افکار ہیں جنہوں نے موجودہ ویسٹ کو تخلیق کیا ہے؟ آئیے ہم جانتے ہیں۔ مغرب کے موجودہ سیاسی افکار کی بنیاد ہمیں یونان سے ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعد میں آنے والے یورپ کے فلاسفرز نے ان افکار کو ایک سمت دی، اور یوں جدید مغربی تہذیب وجود میں آئی۔ تو آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں یونانی سیاسی افکار کیا ہیں۔ یونانی سیاسی افکار میں تین فلاسفرز انتہائی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1 سقراط، دوسرے نمبر پر افلاطون، اور تیسرے نمبر پر ارسطو۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سقراط۔ سقراط جس نے افلاطون اور ارسطو کو بنیاد فراہم کی، اسی لیے اسے سیاسی افکار میں انتہائی اہم تصور کیا جاتا ہے۔ سقراط اصل میں نیچرل سائنسز کی بجائے سوشل سائنسز کی اہمیت کا قائل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سقراط اپنے ہم اثر فلاسفر سے اختلاف کرتے ہوئے اس نے سوشل سائنسز پر زور دیا اور کہا کہ انسانی زندگی کو بہتر بنانے والا علم ہی سب سے اہم علم ہے۔ اس کا کہنا ہے نالج از ورچو، یعنی علم ہی اصل میں نیکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ایک انقلاب برپا کیا اور اپنے شاگردوں خاص طور پر افلاطون کو بہت متاثر کیا۔ سقراط سوفسٹ کا بہت زیادہ مخالف تھا۔ سوفسٹ وہ جو کہ انسان کی سبجیکٹیوٹی کے قائل تھے، یعنی ان کا کہنا تھا مین از دی میجرمنٹ آف ایوری تھنگ، یعنی انسان ہی ہر چیز کا پیمانہ ہے، یعنی سچائی ہو، برائی ہو، سچ ہو، جھوٹ ہو، انسان ہی اصل میں معیار ہے۔ وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے۔ سقراط نے اس کی مطلقاً نفی کی۔ سقراط کا کہنا تھا کہ انسان نے ہی بلکہ اس کائنات میں اچھائی اور برائی نیز ہر اخلاقیات کے لیے ایک یونیورسل پیمانہ موجود ہے، اور ان کے تحت ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ انسان کو ان کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں، یعنی سقراط انسان کی سبجیکٹیوٹی کا مخالف تھا۔ افلاطون جو کہ سقراط کا شاگرد تھا، اس نے سقراط کے دیکھا دیکھی اپنے نظام کی بنیاد سقراط کے مثالی نظام یعنی آئیڈیلزم پر رکھی۔ لہٰذا افلاطون نے اپنی کتاب دا ریپبلک لکھی۔ اس میں اس نے خیالی ریاست کا تصور پیش کیا، جس میں 3 طبقات موجود ہیں۔ نمبر 1 فلاسفر کنگ، نمبر 2 فوجی یعنی سولجر، اور نمبر 3 مزدور طبقہ۔ افلاطون کی نظر میں ان تینوں طبقات میں سے فلاسفر کنگ سب سے اہم ہے، جو کہ معاشرے اور ریاست کا نظام چلاتا ہے۔ باقی 2 طبقات ریاست کے ڈیفنس اور بزنس کو دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے 5 نظام حکومت ہمیں بتائے: بادشاہت یعنی مونارکی، اشرافیہ یعنی ایرسٹوکریسی، جمہوریت یعنی ڈیموکریسی، جابرانہ نظام حکومت ٹرینی، اولیگارکی یعنی جابرانہ اشرافیائی نظام۔ ارسطو کو فادر آف پولیٹیکل سائنس کہا جاتا ہے۔ ارسطو جو کہ افلاطون کا شاگرد تھا، اس نے بھی ریاست پر کام کیا۔ اس نے اس وقت کے تقریباً 100 سے زائد ریاستوں کے آئین کا مطالعہ کیا اور اپنا ایک سیاسی نظریہ پیش کیا جو کہ بہت حد تک حقیقت کے قریب تھا۔ اسی لیے ارسطو کو ریئلسٹ فلاسفر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی نظر میں 6 نظام حکومت ہیں۔ نمبر 1 مونارکی یعنی بادشاہت، نمبر 2 ایرسٹوکریسی یعنی اشرافیہ، نمبر 3 پولیٹی یعنی آئینی جمہوریت۔ یہ 3 نظام اس کی نظر میں یہ گڈ فارم آف گورنمنٹ ہے۔ اگلے 3 نظام ان کے برعکس ہیں، یعنی ٹرینی جابرانہ نظام حکومت جو کہ بادشاہی نظام کے برعکس ہے، اولیگارکی اشرافیائی جابرانہ حکومت یعنی یہ ایرسٹوکریسی کے مخالف ہے، اور تیسرا جمہوریت، لوگوں کی حکومت، غریب لوگوں کی حکومت، عام لوگوں کی حکومت، یہ
پولیٹی یعنی آئینی جمہوریت کے بالکل برعکس ہے۔ اس نے یہاں پر اپنا ایک سائیکل آف گورنمنٹ کا بھی نظریہ پیش کیا جو کافی حد تک سائنٹیفک ہے اور آج بھی اس کی امپلیمنٹیشن ایز اٹ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں نظام حکومت کے بارے میں بتایا کہ حکومت 3 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ نمبر 1 لیجسلیچر یعنی قانون ساز ادارہ، ایگزیکٹو انتظامیہ، جوڈیشری یعنی عدلیہ۔ ارسطو نے اگرچہ 2500 سال پہلے یہ بات کہی تھی اور آج بھی گورنمنٹ میں یہی 3 ادارے موجود ہیں اور اس کے دیے ہوئے نظام حکومت بھی ایز اٹ موجود ہے۔